والمرسلین اما بعد۔ آج کا دن ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن۔ ہم سے مراد ادارے کے اساتذہ، ادارے کے طلباء اور بالخصوص ہمارے حافظ طیب حفظہ اللہ تعالی اور طلحہ حفظہ اللہ تعالی، ان کے والدین کے لیے انتہائی خوشی کا دن کہ آج ہمارے طالب علم طلحہ حفظہ اللہ تعالی نے قرآن مجید نادرہ مکمل کیا، الحمدللہ۔ اور ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ یہ طلحہ اللہ کا قرآن مکمل یاد کرے گا، وہ دن بھی بڑا خوشی کا دن ہو۔ پھر ہمارے G7 کے طالب علم حافظ طیب حافظہ اللہ، جنہوں نے بڑی محنت کی اور ان کے اساتذہ نے بھی اور ادارے نے بھی بہت محنت کی، بالخصوص اس طالب علم پر کہ اس پر کئی ادوار آئے، لیکن شیطان کے حملوں سے اللہ نے محفوظ رکھا اور آج رب سبحانہ و تعالی کا پورا قرآن مجید اس کے سینے میں محفوظ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں ان کے والدین سے بھی کہوں گا اور آپ سب کو، اور جو بھی میرا میسیج سن رہا ہے، دنیا میں اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ سب سے بڑی ڈگری اور اعزاز کہ کلام اللہ کا حافظ۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور صحیح مسلم میں احسن الکلام کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام۔ آپ دیکھیں دنیا علامہ اقبال کے اشعار حفظ کر لیتی ہے، پی ایچ ڈی کرتی ہے، اور دنیا کہتے ہیں اسے علامہ اقبال کی ساری کتابیں یاد ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص، وہ بچہ، وہ طالب علم، وہ والدین جس کی اولاد اس کا کلام حفظ کر لیتی ہے جو پورے کائنات کا مالک ہے، اور دنیا میں اس کتاب سے افضل کوئی کتاب نہیں۔ کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے حافظ کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ دور سے لوگ دیکھیں گے روشنی کیسی ہے، پوچھا جائے گا تو وہ بتلایا جائے گا کہ یہ حافظ کے والدین ہیں جسے رب نے عزت کا تاج پہنایا، اس کی روشنی، اس کی روشنی۔ ہمیں بڑا سینہ تان کر اور بڑی خودداری کے ساتھ کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، تو میں اپنے مالک کی کتاب یاد کر رہا ہوں، مالک کی کتاب یاد کر رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے مالک کے گھر جا رہا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ میں اپنے نبی کے مصلی کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں محدثین کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لینے کے لیے ایک ایک حدیث کے لیے 6 مہینے کا سفر کرتی۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمودات یاد کرنے اور سننے کے لیے فلاں محدث سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ دن رات کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اپنے اللہ کی کتاب کا دور کر رہے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں ایک مرتبہ دور کرتے تھے، خود سناتے جبریل امین کو اور جبریل امین سے خود سنتے۔ جو سال آپ کی وفات کا آیا
اس سے پہلے جو رمضان آیا اس میں آپ نے اللہ کے کلام کو 2 مرتبہ دور فرمایا۔ آپ کے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہو چکی ہے، اب اس کو زندگی کا حصہ بنائیے، باقاعدگی سے پڑھتے رہیے۔ مجھے ایک یورالوجسٹ ڈاکٹر سرجن ملے اور کی ٹیبل پر قرآن مجید چھوٹا سا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب جہاں سے مرضی مجھ سے سن لیں، اتنا قرآن پاک یاد تھا، اللہ کی کتاب اتنی حفظ تھی۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، رمضان میں آ کر ہم محنت کرتے ہیں، پھر پورے 11 مہینے روزانہ تلاوت کریں اس قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹ بغیر نکیل کے بھاگ جاتا ہے، اگر قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے سینے سے نکل جائے گا۔ اب اسے یاد کر لیا، اس کو یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ کتنا مبارک وقت ہے جس وقت میں آپ اور میں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ میں مسجد میں آتا ہوں، مجھے کئی اپنے طالب علم 2-4 ملتے ہیں، کئی رات کو مل جاتے ہیں، قرآن مجید یاد کر رہے ہوتے ہیں، کتنا شوق ہے۔ اور پھر میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں الگ بیٹھ کر تنہائی میں، یا اللہ انہوں نے اپنی ماں باپ کو چھوڑا، اب یہ چھوٹا سا محمد، چھوٹا سا بیٹا، کہاں بدخشاں افغانستان، اور کہاں یہ معصوم بچہ کس لیے آیا؟ کلام اللہ پڑھنے کے لیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کب جاؤ گے؟ کہ جب قرآن مجید حفظ ہو جائے گا۔ آخر ان کی ماں کی ممتا، ان کو اپنی ماں کی یاد نہیں آتی ہوگی۔ ہم تو اپنے والدین بہن بھائیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہم، ان کے بہن بھائی بھی ہم، ان کا پلے گراؤنڈ بھی یہ، ان کی کھیلنے کی جگہ بھی یہی، ان کا گھر بھی یہی، ان کا جامعہ بھی یہی، مدرسہ بھی یہی۔ آپ اس میں ایسی محبت اور پیار کی فضا قائم کیجیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دیجیے، نیکی کی طرف راغب کیجیے۔ خلوت اور جلوت، تنہائی اور اجتماع ایک کر لیجیے، ایک کر لیجیے۔ تنہائی کے اندر بھی اتنا ہی اللہ کا ڈر ہو جتنا مسجد کے اندر پوری جماعت کے سامنے ہو۔ حافظ قرآن جس نے حفظ کر لیا ہے، اس کی پوری زندگی اب وہ چلتا پھرتا قرآن مجید نظر آئے۔ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ قرآن مجید میں نے پڑھا، یاد کیا، اس کے اندر رب یوں کہتا ہے، اس لیے کر رہا۔ یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ قرآن مجید میں نے یاد کیا، حفظ کیا، رب کا قرآن سمجھا۔ اور میں طیب کے والدین سے بالخصوص اور بالعموم تمام طلباء سے یہ کہوں گا کہ اس قرآن کو یاد کرنے کے بعد اب اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیے، پھر انہیں حفظ کیجیے، انہیں یاد کیجیے۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو یاد کرنے والی ڈگری۔ یہ کون ہے؟ یہ حافظ الحدیث ہے۔ یہ کون ہے؟ اسے قرآن مجید یاد ہے۔ آگے پڑھیے، دنیا تو مل ہی جائے گی، یاد رکھیے گا۔ جو دنیا ہمیں ملنی ہے نا، ملنی تھی، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، وہ دنیا لکھ دی گئی تھی، اتنی ملنی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ کیوں نہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اساتذہ کو بھی سنائیں، اور خاندان میں بھی دعوت دیں۔ لوگ دعوت نہیں دیتے آؤ فلم دیکھنے چلیں، ہم دعوت دیں آؤ قرآن مجید پڑھنے چلتے ہیں، آؤ جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، اس کی کتاب یاد کریں، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھیں۔ اوپر آپ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جامعہ عیسیٰ بن ربیع میں 100 کے قریب لگ بھگ طالبات ہیں، کچھ قرآن کو یاد کرنے والی، کچھ قرآن کو سیکھنے والی، کچھ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والی، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھنے والی۔ کتنے افضل لوگ ہیں آپ لوگ۔ لوگ بازاروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، جوا بازی، شراب نوشی، سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، آپ 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھے
یہاں بیٹھنا اور سونا بھی آپ کا عبادت لکھا جا رہا ہے۔ آپ سو رہے ہیں، فرشتے آپ کے نیکیاں لکھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کا قرآن پڑھنا لکھا جا رہا ہے۔ ایسی تکلیفوں اور پریشانیوں میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئی، صبر کا دامن، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس ادارے کی ایک ایک چیز کی حفاظت کیجیے۔ صفائی کا نظام، اپنی صفائی کا نظام خوبصورت بنائیے، لوگ دیکھیں یہ قرآن مجید پڑھنے والا کتنا خوبصورت چہرہ ہے اس کا، کتنا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، سر میں اس کے جوئیں نہیں ہیں، ناخن اس کے بڑے ہوئے نہیں ہیں، اس نے اپنا ادارہ کتنا صاف ستھرا رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا ایک ایک کاغذ صفائی کے لیے اٹھانا اور تن کا اٹھانا قبر کو ٹھنڈی کر دے گا۔ میں امید رکھتا ہوں اساتذہ سے بھی، معلمات سے بھی، طالبات سے بھی اور طلبہ سے بھی کہ اس ادارے کی بھلائی کے لیے، ترقی کے لیے، خیر خواہی کے لیے دن رات محنتیں کریں گی اور کریں گے، اور دل لگا کر صبر کا دامن تھام کر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ پر بھی صبر اور نیکی پر بھی صبر۔ پوچھا گناہ پر صبر کیسے؟ فرمایا گناہ کو دل کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، دل کرتا ہے بس قرآن حفظ کر لیا اب چھوڑ جاؤں، نہیں، صبر کے ساتھ دہرائی کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، اتنا پختہ کر لیا ہے کہ 10 پارے دن کے سنا رہا ہے۔ میں ایک جامعہ میں گیا، جب میں نے حفظ کیا تھا مجھے یاد ہے، جب میں نے تراویح پڑھائی 20 تراویح، اس وقت میں سنی تھا، تو میرے استاد محترم نے پورے شہر کے اندر اعلان کیا کہ آئیں پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنیں اور جو چاہے غلطی پکڑے۔ اتنا یاد تھا، میں سویا ہوتا تھا، استاد آ کر پکڑتا، اٹھاتا اور کہتا فلاں سپارہ شروع کر دو، 1 2 3 4 5۔ پھر جب میں میدان عمل، میدان دعوت کے میدان میں آیا، 10 سال میں قرآن نہ سنا سکا، 10 سال لگاتار جلسے، جلوس، کانفرنسیں، رمضان المبارک کی راتوں میں دروس، تراویح نہیں پڑھا سکا۔ 10 سال کے بعد 2 مہینے قبل رمضان سے میں اسلام آباد میں شفٹ ہوا، 2 مہینے کے بعد رمضان آیا، میں نے پورا قرآن مجید مصلی پر سنایا، اور ایک دفعہ نہیں، لگاتار سناتا رہا جب تک اللہ کے فضل سے میرا بیٹا حافظ نہیں بنا۔ جو ہی اس کے 10-12 پارے ہوئے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ ہم سیدوں کا تو یہی وراثت ہے، یہی وراثت، اور آپ سب کی بھی یہی وراثت ہے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ یہی قرآن حدیث ہمیں لے جائے گا۔ طالبات سے، طلباء سے رب کہے گا پڑھ قرآن، الف لام میم، اور پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا، جہاں والناس آئے گا سارے پلادے جنت کے تمہارے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر محمد طیب، حافظ محمد طیب اور طلحہ دونوں کو، اور قاری محمد سعید اور ان کے طلباء کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا انعام انشاءاللہ قاری سعید صاحب ابھی آپ کو دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔